السلام علیکم پیارے دوستو، میرا نام ہے انس ولی اور آپ دیکھ رہے ہیں انس وائس۔ حضرت مہدی علیہ السلام کے تعلق سے ایک بڑا بنیادی سوال یہ ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام کے آنے کی کتنی نشانیاں کیا کیا ہیں۔ تو یہ ویڈیو آپ پورا ضرور دیکھنا جس سے آپ کو یہ معلوم ہو کہ حضرت مہدی علیہ السلام کب آنے والے ہیں۔ سب سے پہلے ایک حدیث ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میرے گھر والوں میں سے، میرے اہل بیت میں سے ایک شخص عرب کا بادشاہ نہ بن جائے، یعنی اس کی بادشاہت عرب پر قائم نہ ہو جائے۔ پھر آپ نے آگے اس شخصیت کے بارے میں جانکاری دیتے ہوئے ان کی ڈیٹیل بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا، اس کا نام میرے نام کی طرح ہوگا، یعنی محمد ہوگا، اور وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہے، وہ ان کی اولاد میں سے ہوگا۔ اب دوستو آگے میں امام مہدی علیہ السلام کے آنے سے پہلے جو نشانیاں ظاہر ہونے والی ہیں میں ان کا ذکر کروں گا، آپ لوگ اس پر غور کیجئے گا، ذرا سوچئے، ذرا توجہ دیجئے گا۔ وہ نشانیاں ایسا لگتا ہے کہ پوری ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ بات پھر بھی ہمیں معلوم نہیں ہے کہ حضرت مہدی کا ظہور کب ہوگا، لیکن وہ نشانیاں دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اب وہ پوری ہو رہی ہے۔ ان میں پہلی نشانی یہ ہے کہ مہدی علیہ السلام کے آنے سے پہلے ظلم و ستم عام ہو جائے گا، گویا کہ ظلم اور ستم کا دورہ ہوگا۔ ذرا چلیے جائیے یوکرین اور دیکھ لیجئے وہاں کے لوگوں کو کیا ظلم ان کے ساتھ ہو رہا ہے، ان کی عوام کے ساتھ۔ یہاں پر ہم حکومتوں کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آ جائیے غزہ پر، پھر اس کے بعد جائیے ان علاقوں میں جہاں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، جہاں مکمل طور پر انسان بلکہ پوری انسانیت پریشان ہے۔ تو یہ ظلم ساری دنیا کے اندر عام ہو گیا ہے۔ نمبر 2، زلزلے آئیں گے۔ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ زلزلے تو آتے تھے، وہ کبھی آ گئے یا پھر سال بعد پھر کبھی آ گئے، لیکن اب آپ دیکھیے کہ ہم زلزلے کثرت کے ساتھ لگاتار آ رہے ہیں۔ ایک ملک میں زلزلہ آتا ہے، اس کے کچھ دن بعد دوسرے ملک میں آ جاتا ہے، کبھی ایک شہر میں آ جاتا ہے، کبھی دوسرے شہر میں آ جاتا ہے۔ کبھی ناسا ورن کرتی ہے کہ اب یہاں زلزلہ آنے والا ہے۔ یہ دوسری نشانی ہے دوستو جو حضرت مہدی علیہ السلام کے آنے سے پہلے ظاہر ہوگی، یعنی زلزلے کثرت سے آئیں گے۔ نمبر 3، یہ بہت اہم نشانی ہے، ملک شام کے اندر ایک آدمی ظاہر ہوگا۔ غور سے سنیے دوستو، ملک شام کے اندر ایک آدمی ظاہر ہوگا، سفیان کے نام سے ہوگا، تو سادات کو قتل کرے گا۔ بہت سے علماء کا یہ کہنا ہے کہ پچھلے دنوں ملک شام یعنی سیریا میں جو باقاعدہ ظلم کیا گیا ہے وہاں کے لوگوں پر، ان میں جو بڑی تعداد ہے وہ سادات کی تھی، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اولاد کی تھی، ان کی نسل کرسی کی گئی، ان کو قتل کیا گیا۔ اور بہت سے لوگوں کا تبھی ایسا ماننا ہے کہ وہاں کا جو حکمران ہے بشر الاسد، اسی کو سفیان کہا جاتا ہے، لیکن یہ بات سچ ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس طرح کی رائے کا صرف اظہار کیا ہے۔ ہم اس سلسلے میں زیادہ تو کچھ نہیں کہیں گے، البتہ یہ ایک نشانی ہو سکتی ہے، شاید سفیان کوئی اور ہو جو بعد میں آ جائے، ہو سکتا ہے۔ نمبر 4، چوتھی نشانی یہ ہوگی کہ جس سال حضرت مہدی کا ظہور ہوگا اس سال چاند اور سورج پر گرہن لگ چکا ہوگا، یعنی چاند پر بھی گرہن ہوگا اور سورج پر بھی گرہن ہوگا، یعنی چاند گرہن اور سورج گرہن دونوں آگے پیچھے واقع ہوں گے۔ یہ ان کی نکلنے کی چوتھی نشانی ہوگی۔ نمبر 5، حضرت مہدی ظاہر ہو جائیں گے، یعنی ان کا ظہور ہو جائے گا، تو ان کے ظاہر ہونے کا وقت جو ہوگا وہ اس آسمان سے ایک آواز آئے گی۔ یہ بہت بڑی نشانی اس لیے ہوگی کیونکہ یہ اعلان ہوگا پوری دنیا کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، پوری مانوتا کے لیے، ہیومن بینگ کے لیے ہوگا کہ دیکھو اب یہ جو میرا بنتا ہے اس کی اطاعت کرو۔ وہ اعلان یہ ہوگا کہ یہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہے اور ان کی باتوں کو توجہ کے ساتھ سنو اور ان کی اطاعت کرو، یعنی یہ بالکل کلیئر اور دو ٹوک اعلان ہوگا کہ ہم کو اس بندے کی اطاعت کرنی ہے اور ان کی بات ماننی ہے اور ان کی بات جو یہ کہیں اس پر ہم کو عمل کرنا ہے۔ بہرحال کیونکہ حضرت مہدی علیہ السلام ابھی ظاہر نہیں ہوئے ہیں تو اس سے پہلے یہ بات نہیں کہی جا سکتی ہے کہ یہ اعلان ابھی ہوا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے جب ظاہر ہوں گے تبھی یہ بات کی جائے گی۔ نمبر 6، چھٹی بڑی نشانی جو ہے ایک خزانہ جو کعبہ اللہ کے اندر ہے، جو بیت اللہ کے اندر پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے۔ علامہ علم و ثواب وہ کہا ہے ان کا علم سعودی گورنمنٹ کو ہے یا نہیں ہے اللہ ہی کے علم میں ہے۔ بہرحال وہ خزانہ چھپا ہوا ہے اور اس خزانے کو رتاز الکعبہ بھی کہا جاتا ہے،
जब हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम ज़ाहिर होंगे तो फिर वह उस खजाने को निकालेंगे और कुछ रिवायत के मुताबिक यह है कि वह आने वालों को, मांगने वालों को भर भर कर देंगे, यानी जिसे कहते हैं झोलियां भर देंगे। इतना देंगे लोगों को, यानी गुर्बत के उस आलम में लोग उनके पास आएंगे और वह उनको खूब शराब करेंगे, खूब उनको देंगे, यहाँ तक कि लोग बहुत ज्यादा उसको लेकर खुश हो जाएंगे। फिर अगली निशानी यह होगी कि लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी, सख्त जंगें होगी दुनिया के अंदर। दोस्तों, क्या आप नहीं रहे, क्या आप गौर और फिक्र नहीं कर रहे कि सारी दुनिया के अंदर इस वक्त जंगों का माहौल है। हर वक्त हमारे न्यूज़ चैनल यह दिखाते रहते हैं कि अब एक और आलमी जंग करीब है, यानी अब एक और वर्ल्ड वॉर होने वाली है। फला मुल्क से लड़ रहा है, रूस यूक्रेन से लड़ रहा है, फला मुल्क के ऊपर हमलावर है। इन दो मुल्कों के अंदर टसन चल रही है। ताइवान और चीन के दरमियान एक जबरदस्त कॉन्फ्लिक्ट है और एक जबरदस्त लाफ चल रहा है। यह सारी दुनिया के अंदर आज जंग का माहौल है, यानी लगता ऐसा है कि भविष्य में यह जंगे और भी होगी। यह एक और निशानी है इमाम मेहदी के जाहिर होने की। फिर जब लड़ाइयाँ चल रही होगी तब इन लड़ाइयों के दरमियान हजरत मसीह का, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा और वह आसमानी दुनिया से उतरकर दो फरिश्तों के ऊपर हाथ रखते हुए नाजिल होंगे और मशरिक मीनार होगा, शहर दमिश्क होगा और वहाँ की जमा मस्जिद होगी, वहाँ पर नाजिल होंगे। और उस वक्त इमामत के लिए हजरत मेहदी आगे बढ़ जा रहे होंगे और ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे तो वह अदब में पीछे हो जाएंगे। मेहदी कहेंगे आप तशरीफ लाइए तो ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे नहीं नहीं, तुम ही इमामत करो। फिर हजरत मेहदी इमामत फरमाएंगे। यह गोया कि एक हजरत मेहदी के आने की एक और निशानियां है। यह भी कहा जाता है कि उस वक्त एक बड़ा खजाना निकलेगा जो दरिया फुरात के अंदर से निकलेगा और वहाँ से सोने का एक पहाड़ नमूद होगा और वह पहाड़, इसकी निशानियां भी हदीस मुबारक के अंदर मौजूद है। और वह पहाड़ इतना जबरदस्त होगा कि उसके लिए जंगे होगी और लाखों लोग उसके अंदर कत्ल कर दिए जाएंगे। यह भी आपको जाहिर होने की एक निशानियां हो सकती है, या यह हो सकता है बाद में जब वह दुनिया में आ जाएंगे और उनकी खिलाफत कायम हो जाएगी, तब वह दुनिया में कितने साल रहेंगे। बाज उल्मा कहते हैं 7 साल रहेंगे और बाज उल्मा कहते हैं कि 9 साल रहेंगे। दोस्तों, एक सवाल और भी है, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, इसलिए यहाँ पर ज्यादा उस पर डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन अगले किसी वीडियो में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की शादी के बारे में बात होगी कि हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम ने शादी की होगी या नहीं, तो आगे आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आपने अगर यह वीडियो पूरा सुना है और यकीनी तौर पर सुना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि हम आगे वीडियो अपलोड करें तो उसका सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। और अच्छे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। और अगर हजरत मेहदी के ताल्लुक से आपके जहन में कोई और सवाल हो, कुछ और बातें आपके जहन में गर्दिश कर रही हो, तो वह जरूर हमसे पूछे। हम इंशाअल्लाह उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इससे पहले भी हमारी बहुत सी वीडियो इमाम मेहदी के बारे में मौजूद है, आप उन्हें देख सकते हैं। अगर हजरत मेहदी का ज़हूर, बहरहाल चाहे जो भी कहा जाए, वह करीब है और हम तो अल्लाह से यही दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उनको ज़ाहिर फरमा और इस वक्त का जो जुल्म और सितम है, अल्लाह ताला उसे सबको निजात अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।